بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ سے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، ہرس کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے جناب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے؟ بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے؟ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج اور بڑھاپا اور بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اپنی اوقات میں رہنا ہے، اس سے باہر نکلنے والا ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ موت اور زندگی میں بس اتنا فرق ہے کہ زندگی سب کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، سب کو آتی ہے۔ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 3 چیزیں ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں: غفلت، حسد اور وہم۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ غرور کس بات کا جناب؟ آج زمین کے اوپر، کل زمین کے نیچے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ روز سوچ کر برستے ہیں میرے لہو و آنسو، ہے میرے ناپاک حکمرانوں، کہ آج ایک اور شام بھی گزر گئی ہے روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے۔ کامیابی کا فارمولہ شاید مجھے معلوم نہ ہو، لیکن ناکامی کا نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، ہار کیا اور جیت کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے، جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں، کچھ لوگ خواہش کرتے ہیں اور کچھ لوگ کر کے دکھاتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ محنت کرو کامیاب ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ وہ بلندی کس کام کی کہ انسان چلے اور انسانیت سے گر جائے؟ رہنے کی سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں ہے یا کسی کی دعاؤں میں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی، اس لیے کہ کسی ایک راستے کو بند پا کر
تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں، اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ بسا اوقات وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔ بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں اور پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔